ناظرین، اس وقت لندن کے ایک ہوٹل میں موجود ہوں. ایک آرگنائزیشن ہے تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی کے نام سے. ان کا فنکشن ہو رہا ہے یہاں پر. ایک مختلف پولیٹیشینز کو، سول سوسائٹی کے کچھ اہم ممبران کو انہوں نے یہاں پر انوائٹ کیا. ساتھ ہی ساتھ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا. مجھے بھی یہاں پہ آنے کا انویٹیشن ملا، لہٰذا میں یہاں پر آیا ہوں اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھایا جائے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے دکھانا کیونکہ یہاں پر بہت سارے پاکستانی، برٹش پاکستانی موجود ہیں اور بہت سارے برٹش پاکستانیز یہاں پر آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کس طرح سے وہ یہاں پر شرکت کرتے ہیں اس طرح کے فنکشنز میں، اور کیا ان کا رول ہے برٹش سوسائٹی کے اندر، پولیٹکس میں وہ کس طرح سے اپنی آواز اٹھاتے ہیں. اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ملے گا. لارڈ قربان ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں، وہ یہاں پر آئے ہیں. ان سے بھی کوشش کریں گے کہ ہماری بات ہو جائے. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کس طرح سے انٹریکٹ کرتی ہے، کس طرح سے سوشلائز کرتی ہے اور کس طرح سے رہتی ہے. آئیے. ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں جب میں نے مختلف لوگوں سے بات کی تو جتنے بھی برٹش پاکستانیز تھے انہوں نے دو موضوعات پر کثرت سے بات کی. یعنی دو باتیں ایسی تھیں جن کا ذکر ہر میز پر تھا. نمبر ایک، ہندوستانی میگزین کے لیے وینا ملک کا بولڈ فوٹو شوٹ، اور نمبر دو، برطانوی عدالت سے سزا ہونے کے بعد جیل میں پاکستانی کرکٹرز کی حالت. جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جس کا فنکشن یہاں پر ہو رہا ہے، جس کو ہم کور کر رہے ہیں اس پروگرام میں، دا لائن آف فائر کے اس خصوصی پروگرام میں جو ہم لندن سے کر رہے ہیں آپ کے لیے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لارڈ قربان، جو یہاں پر برٹش پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں. ابھی یہاں پر انہوں نے تقریر کی، اس میں انہوں نے کشمیر کی بھی بات کی، پاکستان کی بھی بات کی، اور اس کے علاوہ نیٹو سٹرائکس جو پاکستان پر ریسنٹلی ہے اس حوالے سے بھی بات کی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لارڈ صاحب، ویلکم ٹو ان دا لائن آف فائر. سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اپنی تقریر میں ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ 14 سال کے تھے جب اس ملک میں آئے تھے اور وہاں سے آپ نے اپنا سفر طے کیا ہاؤس آف لارڈز تک. تو کیسا رہا یہ سفر اور اس ملک کو کیسا پایا آپ نے؟ دیکھیے، میرے والد چونکہ پہلے سے یہاں موجود تھے اور فیملی نے جوائن کیا ان کو جب میں 14 سال کا تھا. تو یہاں آ کر کے میں نے جو چیز محسوس کی کہ یہ سوسائٹی بہت ساری مشکلات کے باوجود یہ بڑی اوپن سوسائٹی ہے، اور لوگوں کو، جتنے امیگرینٹس باہر سے آئے ہیں، جتنے تارکین وطن آئے ہیں مختلف ممالک سے، ان کو اچھے طریقے سے یہاں پروگریس کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے. تو جتنے بھی ٹیلنٹ ہوتے ہیں اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے یہ، اور جتنا بھی کوئی کوشش کرتا ہے کچھ اچیو کرنے کے لیے، اس کو یہاں میکسیمم اپرچونٹی ملتی ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں، اپنے آپ کو سکسیڈ کرنے میں. تو اس لحاظ سے مجھے بھی موقع ملا اور میں نے یعنی کام بھی کیا. 16 سال کی عمر میں نے اسکول چھوڑا اور اس کے بعد میں فل ٹائم کام کرتا رہا، پارٹ ٹائم پڑھتا رہا، اور ساتھ ہی میں پالیٹکس میں بھی آیا. آپ نے فل ٹائم ایک ٹیکسٹائل مل میں بھی کام کیا اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم آپ پڑھتے بھی رہے، اینڈ فائنلی یو میڈ اٹ ٹو دی ہاؤس آف لارڈز. ایبسلیوٹلی، بالکل. اس سے پہلے یعنی میں کاؤنسلر رہا 12-15 سال، کاؤنسلر رہا، پھر پارلیمنٹری الیکشن لڑے، اس کے بعد مجھے ہاؤس آف لارڈز میں لایا. اچھا لارڈ صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ یہاں پر اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو اپرچونٹی ملتی ہے ٹو ایکسیل، زندگی میں آگے نکلنے کا موقع ملتا ہے. پاکستان میں کیا اپرچونٹیز کا، مواقعوں کا فقدان ہے، ان کی کمی ہے، یا پھر نظام میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے اسے آگے نکلنے کا موقع نہیں ملتا؟ جیسا کہ یہاں سے دکھائی دیتا ہے، وہاں دونوں چیزوں کا مسئلہ ہے. ایک تو وہاں پر جو سسٹم ہے وہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے آنے کا یعنی برابر کا موقع نہیں دیا جاتا. وہاں کلاس سسٹم ہے، وہاں جو غریبوں کے بچے ہیں، جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے اپرچونٹیز ذرا کم ملتی ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہاں مواقع ہیں بھی کم.